گیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ابتدا میں اس کا سر کچل دیا جاتا تو حالت یہ نہ ہوتی کہ آئے دن 10 تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، علماء کی لاشیں گر رہی ہیں، خودکش دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی میں ہمیں اپنا کردار انتہائی سنجیدگی سے اب لینا ہوگا۔ اب یہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ کوئی گڈ طالب ہے، کوئی بیڈ طالب ہے۔ ریاست کی اپنی ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ ماہواری بنیادوں پہ پالیسیاں تبدیل کرنا یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس میں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی فرمائشی پریس کانفرنس تھی۔ اچھا، میں نے اگر یہ بات کہی تھی کہ میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے، دیگر تمام لوگوں سے کہ بلوچستان میں کیا ہوا، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے پاس جو انفارمیشن ہے اگر اس میں پبلک میں بیان نہیں کر رہا کہ کیوس نہ پھیل جائے۔ میں نے حکومتی وزراء کے اوپر سب لوگوں پہ تنقید کی، تو پتہ نہیں آپ اسے کیسے فرمائشی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جن کی خواہش کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہوئی ہوگی، بھیا میں خواہشوں پہ چلنے والا بندہ نہیں، میں اپنی مرضی پہ چلنے نہیں، میں نے کہا کسی کی خواہشوں کی بات کر رہا ہوں نا، تو میں کسی کی خواہش پہ چلنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں۔ میری ابھی تقریر میں باری آ گئی، پھر میں مانوں گا جب آپ میری تقریر کو چلائیں گے۔ ایک پیک فیکٹر پہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو طاقت کے ذریعے حل کیا جائے، اور یا اس کے ساتھ ساتھ آپریشن ہونے چاہیے یا مذاکرات؟ یہ گمبھیر مسئلہ اس لیے گمبھیرتا میں آ گیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ابتدا میں اس کا سر کچل دیا جاتا تو حالت یہ نہ ہوتی کہ آئے دن 10 تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، علماء کی لاشیں گر رہی ہیں، خودکش دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی میں ہمیں اپنا کردار انتہائی سنجیدگی سے اب لینا ہوگا۔ اب یہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ کوئی گڈ طالب ہے، کوئی بیڈ طالب ہے۔ ریاست کی اپنی ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ ماہواری بنیادوں پہ پالیسیاں تبدیل کرنا یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مشاورت ہمیں کرنے دیجیے، اس کے بعد ہم یہاں اس میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ تو کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں خود چونکہ سفر میں تھا، ابھی واپس پہنچا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹری پارٹی کے اندر اس کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو جائے گا، اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی جا کے دیکھتا ہوں۔ تو پہلے ہر فیصلہ بانی کی مشاورت سے ہوتا تھا، آج کل کوئی ایسا لگتا ہے انہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم شرکت کر لیں گے۔ نہیں، ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز وہاں سے پوچھ کے ہی کی جاتی ہے۔ ایکچولی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں بند ہیں وہاں پر۔ آپ کیلے میں 4 ماہ ہو گئے ہیں، میں گزشتہ 3 جمعرات مسلسل وہاں پہ جا رہا ہوں، ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی۔ جو لائرز جا رہے ہیں اس وقت یہ چیز ایجنڈا پہ نہیں تھی، اور حکومت نے اب سے 24 گھنٹے پہلے تقریباً یہ اطلاع دی، تو اس وجہ سے ابھی تک میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ادروائز ہر چیز خان صاحب کو بتلا کے ان کی مشاورت سے۔ تو پارٹی کے چند ارکان نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسی حوالے سے، اسی بہانے سیاسی قیادت کی ملاقات تو ہو جائے گی، کم سے کم ہمیں اپنا موقف رکھ دینا چاہیے کہ ہمیں چلو مشاورت کے لیے ہی صحیح لیکن ملنے دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگین میں نے کہا کہ اوپر پارلیمانی پارٹی میں بھی کیا فیصلہ ہوا میرے علم میں نہیں ہے، ابھی پہنچا ہوا ہوں۔ ابھی عامر ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ وہ شرکت کریں گے، ہماری جو پارٹی ہے اس کے نمائندے جو ہے وہ اس میں جو قومی سلامتی کی پارلیمنٹ کمیٹی اس میں شرکت کریں گے، کیا کہیں گے؟ میرے پاس ابھی ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم نے شرکت کرنی ہے جی۔ ظاہر ہے میری جب بات ہوگی تو اس کے بعد ہی بتا سکوں گا۔ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی اور آپ تک کوئی میسج نہیں آتا تو پھر کیا لائے عمل بنائیں گے؟ دیکھیں، یہ چیز میرا خیال ہے جو مجھے ابھی اطلاع ہے کہ آج شام کو شاید پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو جائے، اور پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ بات رکھی جائے گی، وہاں پر پھر یا اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے، کیونکہ خان صاحب نے خود یہ مینڈیٹ دیا تھا پولیٹیکل کمیٹی کو کہ وہ اپنے ڈیسیژنز لیں، کیونکہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اس کے اوپر پہلے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ حکومت کو APC بلانے کی بات کر رہی تھی، تو اس کے اوپر تو ہم تو کیٹیگوریکلی کلیئر تھے کہ جب تک عمران خان صاحب کو نہیں لایا جائے گا
ہماری طرف سے APC کی اندر شمولیت نہیں ہوگی. اب یہ ان کیمرہ سیشن ہے, بریفنگ ہے, وہ دیکھیں, ابھی جا کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. سر یہ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی بھی سنا ہے کراچی میں مولانا یار محمد جو ہے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ کیا علماء کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ لیکن بڑی تشویشناک صورتحال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس طریقے سے مذہبی طبقات فکر کو, اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں سیکٹیرینزم کی ایک وائب کو دوبارہ اس کے بعد شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فروغ ملے, تو اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اگین جب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف جیسا, انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ جیسا بندہ ہوگا اور وزیر داخلہ محسن نقوی ہوگا, تو اسے کیا غرض ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میرے استعفے سے اگر دہشت گردی رکتی ہے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. دے دے, میری ریکویسٹ ہے, دے. واضح کمی نظر آئے گی اس جیسے انکمپیٹنٹ اور بے حس لوگ جب تک بیٹھے ہوں گے اس وقت تک تو کوئی کسی سے پوچھ بھی نہیں نہ سکتا کہ واقعہ کیوں ہوا, کہاں پہ ہوا. تو چلے کم از کم ہو سکتا ہے دیر از اے مائنر چانس کہ شاید کوئی بندہ ہی کمپیٹنٹ آ جائے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, علی من گنڈا پور صاحب نے کل پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمیں فون کر کے کہتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ دے دی جائے, تو انہوں نے نام نہیں بتایا کون فون کرتے ہیں. بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے کل کی اس بات سے. چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے, ظاہر ہے ان سے رابطہ کیا جاتا ہوگا, اور رابطہ کیا ہوگا. آپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی KP کے اس میں, جی تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی فرمائشی پریس کانفرنس تھی. اچھا, میں نے اگر یہ بات کہی تھی کہ میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے, دیگر تمام لوگوں سے کہ بلوچستان میں کیا ہوا, کیا کچھ ہو رہا ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اگر اس میں پبلک میں بیان نہیں کر رہا کہ کیوس نہ پھیل جائے. میں نے حکومتی وزراء کے اوپر سب لوگوں پہ تنقید کی, تو پتہ نہیں آپ اسے کیسے فرمائشی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو گوہر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, جن کی خواہش کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہوئی ہوگی, بھائی جان میں خواہشوں پہ چلنے والا بندہ نہیں, میں اپنی مرضی پہ چلنے نہیں. میں نے کہا کسی کی خواہشوں کی بات کر رہا ہوں نا, تو میں کسی کی خواہش پہ چلنے والا بندہ نہیں ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں. میری بھی تقریر میں باری آ گئی, پھر میں مانوں گا جب آپ میری تقریر کو چلائیں گے, پھر آپ کا یہ بات. آخری سوال بتائیے گا, اجلاس جاری ہے, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. کیا عمران خان کے بغیر آپ اس قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ آپ اپنا بتائیے گا, PTI کو چھوڑ دیں. اصولی طور کے اوپر تو جب تک خان صاحب کے ساتھ مشاورت نہ ہو نہیں بیٹھنا چاہیے. بٹ اگین چونکہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ خود مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آن فلور آف دا ہاؤس کیا گیا تھا, ہم لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اپنے اندر کا بغض دوبارہ اس طرح ظاہر کریں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی میٹنگ کال کر لیں گے. میرا خیال ہے اس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی. بعض اوقات کچھ فیصلے ان سے آپ اتفاق نہیں کرتے, لیکن کئی فیصلے ہوں گے جن سے شاید میرا ماضی میں اتفاق نہ ہو. مگر جب آپ جمہوریت میں ہوتے ہیں اور آپ جمہوری پارٹی ہوتے ہیں تو پھر جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا تھا. مذاکرات کا کیا بیک ڈور ابھی چل رہے ہیں جو پہلے منقطع ہو گئے تھے, بحال ہو گئے؟ کوئی مذاکرات